بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے وہ ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر ایک مکی سورت ہے اور اس سورت میں 3 آیتیں ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ سورہ کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اثر رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی جگہوں پر گزرا ہے، صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ ایک فریز ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ مل کے رہتا ہے، چاہے تو وہ اسی وقت مل جاتا ہے یا بہت سا صبر کر کے ملتا ہے، یا کچھ لوگوں کو بے انتہا صبر کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ مشکل وقت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکلوں سے اور تکلیفوں سے آزماتا ہے۔ ان تکلیفوں پہ اور ان آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کے صبر کرنا ہی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو دین کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے کی بجائے ایک دوسرے پہ عیب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔